صفحہ نمبر 142 ہی جاری ہے۔ احرام کے معنی ہیں حرام کر دینا۔ چونکہ حج کرنے والے پر کئی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، لہذا اس اظہار کے واسطے کہ اس وقت سے یہ چیزیں حرام ہو گئی ہیں، ایک لباس جو صرف ایک چادر اور ایک تہبند ہوتا ہے، یہ نیت حج پہنا جاتا ہے، جس کو احرام کہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 143 یعنی 143۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ احرام کا عمل اس وقت سے شروع ہوتا ہے جس وقت احرام پہننے کے بعد حج کی نیت کی جائے اور لبیک کہی جائے، یا کوئی ایسا فعل کیا جائے جو تلبی یعنی لبیک کہنے کے مثل ہو، جیسے یعنی قربانی کو جانور روانہ کرنا، ورنہ صرف احرام کا لباس پہننے پھرنے سے کوئی شخص محرم نہیں ہو سکتا۔ صحیح۔ صفا و مروہ پہاڑیوں کے درمیان 7 مرتبہ چکر لگانے کو صحیح کہتے ہیں، کہ جو حج کا ایک اہم رکن ہے۔ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں اب باقی نہیں رہی ہیں، دونوں کٹ کٹا کر ختم ہو گئی ہیں، صرف ان کی جگہ متعین ہے جہاں چند سیڑھیاں بنا دی گئی ہیں۔ دونوں میں آپس کا فاصلہ تقریباً 1.5 فرلانگ کا ہے۔ بطن مسیل صفا و مروہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے۔ شناخت کے لیے اس کے دونوں سروں پر نشان بنے ہوئے ہیں، جنہیں بیلین نے اخسری کہتے ہیں۔ صحیح کے وقت اس جگہ تیز رفتاری سے چلنا تمام علماء کے نزدیک سنت ہے۔ یہ صحیح در حقیقت حضرت حاجرہ علیہ السلام کی اس بھاگ دوڑ اور اضطراب کی یادگار ہے جس میں وہ اپنے شیرخوار یعنی دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل کی پیاس بجھانے کے لیے پانی کی تلاش میں ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان مبتلا ہوئی تھیں۔ اس کے بعد اللہ نے زمزم شریف پیدا فرمایا تھا۔ اسلام سے قبل عربوں نے ان دونوں پہاڑیوں پر ایک ایک بت رکھ دیا تھا۔ صفا کے بت کا نام احصاف تھا اور مروہ کے بت کا نام نائلہ تھا۔ صفا کی پہاڑی جبل ابو قبیس کے دامن میں تھی، وہیں سے صحیح شروع کی جاتی ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان وہ راستہ جس پر صحیح کی جاتی ہے اور جسے مسخہ کہتے ہیں، بیت اللہ کے مشرق کی جانب ہے۔ یہ پہلے مسجد حرام سے باہر تھا، اب اس کے ساتھ ہی شامل کر دیا گیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فا و مروہ کے درمیان صحیح فرض ہے۔ اگر کوئی شخص صحیح نہیں کرے گا تو اس کا حج باطل ہو جائے گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جو چونکہ صحیح فرض نہیں ہے بلکہ واجب ہے، حنفی مسلک کے مطابق اگر کوئی شخص صحیح ترک کرے تو اس پر دم یعنی دمبا وغیرہ و ذبح کرنا واجب ہو جاتا ہے، حج باطل نہیں ہوتا۔ صحیح کے وقت جب صفا پر چڑھا جائے تو وہاں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جانا چاہیے، اور پھر تکبیر و تحلیل کرنے اور درود پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی چاہیے۔ صفحہ نمبر 144 بلکہ صفحہ نمبر 143 پر ہی تھا، اب صفحہ نمبر 144 اور 45 اور 46 47 پر جو ہے وہ فہرست سے ہے، اور یہ ہے اصول و تاریخ حدیث لیکچر نوٹس سوالاً جواباً برائے ایم اے اسلامیات پریویس۔ اب فہرست عنوانات ہے۔ نمبر 1، حدیث اور خبر سے کیا مراد ہے؟ حدیث اور خبر میں فرق بیان کیجیے، صفحہ نمبر 148 پر۔ نمبر 2، راویوں کی تعداد کے لحاظ سے حدیث یا خبر کی اقسام بیان کیجیے، صفحہ نمبر 148۔ مدر ذیل پر نوٹ لکھیں۔ نمبر 1، اخبار احاد، اور نمبر 2، خبر واحد، صفحہ نمبر 150 پر۔ خبر مقبول سے کیا مراد ہے؟ اس کی مختلف اقسام بیان کریں، صفحہ نمبر 151۔ بلحاظ اسناد خبر کی اقسام بیان کریں، یا مرفوع، موقوف اور مقطوع کسے کہتے ہیں، صفحہ نمبر 152۔ بلحاظ اتصال سند خبر کی اقسام بیان کریں، یا متصل، منقطع، مرسل کی تعریف کریں، صفحہ نمبر 153۔ خبر مردود سے کیا مراد ہے؟ اس کی قسمیں بیان کریں، صفحہ نمبر 153۔ حدیث موضوع سے کیا مراد ہے؟ اس کی شناخت کے اصول بیان کریں، صفحہ نمبر 155۔ مندرجہ ذیل کی تعریف کریں۔ نمبر 1، متروک، 2، منکر، 3، معطل، 4، مقلوب، اور نمبر 5، مضطرب، اور یہ ہے صفحہ نمبر 155 پر۔ مدلس سے کیا مراد ہے؟ مدلس اور مرسل خفی میں فرق بیان کریں، صفحہ نمبر 156۔ مندرجہ ذیل اصطلاحات کا مفہوم واضح کیجیے، صفحہ نمبر 157۔ نمبر 1، بلاغہ، نمبر 2، روایت، نمبر 3، درایت، نمبر 4، روایت لفظی، نمبر 5، روایت معنوی، 6، راوی، نمبر 7، مروی، نمبر 8، مروی عنہ، نمبر 9، واسطہ، نمبر 10، ضبط، نمبر 11، عدالت، نمبر 12، ثقاہت، نمبر 13، تعدیل، نمبر 14، تضعیف، نمبر 15، جرح یا تان، نمبر 16،
तान दर अदालत, और नंबर 17 मुबहिम, और ये आपको सफ़ा नंबर 157 पे मिलेगा। मदरज झेल की तारीफ़ करें। नंबर 1 सहाबी, 2 ताबई, 3 तबा ताबीन, और नंबर 4 मखसरम, सफ़ा नंबर 158 पर। मदरज झेल की वजाहत कीजिए। नंबर 1 मदरजुल असनाद, नंबर 2 मदरजुल मुमतन, नंबर 3 अल मज़ीद फ़ी मुत्तसिल अल असानीद, नंबर 4 मुसहफ़, नंबर 5 मुहर्रिफ़, 6 मजहूल रावी, नंबर 7 मुब्तदा, और नंबर 8 बदहाफ़सा रावी, सफ़ा नंबर 159 पर ये आपको अनवरात मिलेंगे, यानी 159। असनाद की इकसाम बयान कीजिए, सफ़ा नंबर 161। नज़ूल की इकसाम बयान कीजिए, या आगे सवाल इसमें नहीं है, और यह है सफ़ा नंबर 162 पर। आगे इसके साथ ही नज़ूल की इकसाम बयान कीजिए, या मदरज झेल की वजाहत कीजिए। नंबर 1 रवायतुल कुरान, नंबर 2 मुदल्लज, नंबर 3 रवायतुल अकाबिर अनिल असागिर, नंबर 5 लाहक साबिक, नंबर 6 रवायत अन अबी अन जद्दी, नंबर 5 ही था वो। अब नंबर 6 हम नामो हम सिफ तसाद, और नंबर 7 मुसलसल। ये आपको मिलेंगे ये सारे उन्नत सफ़ा नंबर 162 से 163 पर। अल्फाज अदाई हदीस पर रोशनी डालिए, या मुहद्दिसीन हदीस बयान करने के लिए कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, सफ़ा नंबर 163। मदरज झेल पर नोट लिखिए। नंबर 1 मुतफ़क़ को मुफ्तरिक, नंबर 2 मुख्तलिफ व मुख्तलिफ, नंबर 3 मुतशाबे, सफ़ा नंबर 164। तसनीफ़ अहादीस के मारूफ़ तरीके बयान कीजिए, सफ़ा नंबर 165। कुतुब हदीस की अक़साम लिखिए, सफ़ा नंबर 165। अब है आगे तारीख़ हदीस। हुज्जियत यानी अहमियत हदीस पर भरपूर रोशनी डालिए, सफ़ा नंबर 166। इनकार हदीस का तज्ज़िया कीजिए, या मुनकरीन हदीस के एतराज़ात के जवाब बात रकम कीजिए, सफ़ा नंबर 169 यानी 169। हदीस के आगाज़ और इर्तिक़ा पर भरपूर रोशनी डालिए, या तदवीन हदीस पर नोट लिखिए, सफ़ा नंबर 175। फितनाए वज़ाए हदीस का जायज़ा लीजिए, सफ़ा नंबर 180। नकद हदीस पर नोट लिखिए, सफ़ा नंबर 182। नंबर 1 सिहाई सित्ता से क्या मुराद है, बे सिहाई सित्ता और उनके मौल्लफ़ीन का तारुफ़ कराइए, सफ़ा नंबर 183। और आखिरी उन्वान है बरसगीर पाक व हिंद में इल्म हदीस और तदवीन हदीस पर भरपूर रोशनी डालिए, सफ़ा नंबर 190। अब आगे सफ़ा नंबर 148, क्योंकि ये उन्वानात के तहत जो फ़हरिस्त थी वो उसने 2-3 सफ़े जो हैं वो उसने लिए हैं, इसलिए हम सफ़ा करते हैं शुरू सफ़ा नंबर 148 से। नंबर 1 उसूल हदीस, पहला उन्वान है उसूल हदीस। शरअ नख़बतुल फ़िक्र अज़ इब्न हिजर अस्क़लानी, तारुफ़ ख़िताब। शरअ सरनखिया शरअ नखियतुल फ़िक्र या नखियतुल फ़िक्र अबुल फ़ज़ल शहाबुद्दीन अहमद उर्फ़ इब्न हिजर अस्क़लानी मुतवफ़ी 773 हिजरी की तालीफ़ है। ये किताब अरबी ज़ुबान में उसूल हदीस के मौजू पर लिखी गई है। मौजूदा दौर में ये किताब एम.ए. इस्लामियात के निसाब पर्चा 2 में शामिल है। सवाल, हदीस और ख़बर से क्या मुराद है, हदीस और ख़बर में फ़र्क बयान कीजिए। जवाब, हदीस के लफ्ज़ी मानी। हदीस के लफ्ज़ी मानी हैं, नंबर 1 नई बात या नई चीज़, नंबर 2 बातचीत, गुफ्तगू, बयान, ज़िक्र, किस्सा। शरई इस्तिलाह में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल फ़िल को हदीस कहते हैं। हदीस बयान करने वाले या हदीस का इल्म रखने वाले को मुहद्दिस कहते हैं। ख़बर के लफ्ज़ी मानी हैं इत्तला, आगाही, वाक़फ़ियत या पता, सुराग या पैगाम। और शरई इस्तिलाह में जो बात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी दूसरे से मरवी हो उसे ख़बर कहते हैं। ख़बर बयान करने वाले को अखबारी कहते हैं, ख़बर को आसार भी कहते हैं। हदीस और ख़बर में फ़र्क। नंबर 1 हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी होती है, जबकि ख़बर किसी गैर से मरवी होती है। नंबर 2 हदीस का दर्जा बुलंद और मोतबर है, जबकि ख़बर का दर्जा हदीस के मुकाबला में कमतर है। नंबर 3 हदीस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी होती है, जबकि ख़बर सहाबा किराम की ज़ुबानी होती है। जमहूर उलमाए हदीस व उसूलैन हदीस के नज़दीक
حدیث اور خبر ہر دو الفاظ ہم معنی ہیں۔ بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ جو حدیث ہے وہ خبر ہے، لیکن خبر کے لیے حدیث ہونا ضروری نہیں، یعنی حدیث عام ہے اور خبر خاص۔ ہر حدیث کو خبر کہا جا سکتا ہے، لیکن ہر خبر حدیث نہیں ہوتی۔ تاہم عام طور پر حدیث اور خبر میں تخصیص نہیں کی جاتی۔ سوال: راویوں کی تعداد کے لحاظ سے حدیث یا خبر کی اقسام بیان کیجیے۔ جواب: راویوں کی تعداد کے لحاظ سے حدیث کی اقسام بلحاظ عدد روایت الحدیث یعنی خبر کی 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1 خبر متواتر، 2 خبر مشہور، 3 خبر عزیز اور نمبر 4 خبر غریب۔ صفحہ نمبر 149 یعنی 149۔ خبر متواتر: خبر یا حدیث متواتر وہ حدیث ہے جس میں مندرجہ ذیل 4 شرائط پائی جائے۔ نمبر 1 راویوں کی تعداد کم از کم 4 ہو اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں، یعنی محدث سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس کی اتنی سندیں ہوں کہ عادتاً اتنے لوگوں کا عمدن یا اتفاقاً جھوٹ پر متفق ہو جانا محال ہو۔ بعض علماء نے ہر زمانے میں 4 یا 5 یا 7 یا 10 یا 12 یا 40 یا 70 کی تعداد خبر متواتر کے لیے بیان کی ہے۔ نمبر 2 سند کے ہر مرحلہ میں ابتدا سے انتہا تک روایہ کی تعداد یعنی روایتوں کی تعداد 4 سے کم نہ ہو۔ یہ ہم پڑھ رہے ہیں خبر متواتر کو۔ نمبر 3 سننے والے کو اس سے علم و یقین حاصل ہو جائے، اس میں راوی کے گمان اور عقل و تخیل کو دخل نہ ہو اور راوی کو اپنے بیان پر اطمینان ہو۔ خبر متواتر کو قطعی صحت کی حامل قرار دیا جاتا ہے اور اس کی سند وغیرہ پر جرح نہیں کی جاتی۔ خبر مشہور: خبر مشہور وہ ہے، نمبر 2 ہے خبر مشہور۔ خبر مشہور وہ ہے کہ ہر طبقہ میں اس کے کم از کم 3 راوی ہوں، باقی زائد اس قدر ہوں کہ یعنی زیادہ اس قدر ہوں کہ متواتر کی جمع شرائط پر حاوی ہوں۔ حدیث مشہور میں حدیث متواتر کی بعض شرائط مفقود ہوتی ہیں، مثلا دوسری شرط یا چوتھی شرط جو ابھی ہم نے پڑھی ہوں پر۔ خبر مشہور کیا خبر مستفیض بھی کہا جاتا ہے۔ بعض محدثین نے خبر مشہور اور خبر مستفیض میں فرق بیان کیا ہے اور بعضوں کا قول ہے کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ حدیث مشہور کی ایک اور قسم بھی ہے جس کو مشہور عوام کہا جاتا ہے۔ یاد ہے کہ مشہور اس خبر کو بھی کہتے ہیں جو زبان زد خلق ہو، یعنی ہر آدمی کی زبان پر ہو اگرچہ کوئی ایک سند بھی نہ ہو۔ نمبر 3 خبر عزیز: خبر عزیز وہ ہے کہ ہر طبقہ میں اس کے کم از کم 2 راوی ہوں، باقی اگر کسی مقام میں 2 سے زیادہ ہوں تو مضحکہ نہیں۔ بعض محدثین نے خبر عزیز کو خبر صحیح بھی کہا ہے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں وہی حدیث درج کی ہے جو خبر عزیز پر مشتمل ہے، جبکہ جمہور کے نزدیک غیر صحیح کے لیے عزیز ہونا شرط نہیں۔ خبر غریب: نمبر 4 خبر غریب۔ خبر غریب وہ ہے جس کی اسناد میں کسی جگہ صرف ایک راوی ہو جس کے ساتھ کوئی شریک نہ ہو۔ خبر غریب کو فرد بھی کہتے ہیں۔ فرد کی 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1 فرد مطلق وہ ہے جس کی سند میں صحابی سے روایت کرنے والا منفرد ہو، علاوہ ازیں دوسرے راوی منفرد ہوں یا نہ ہوں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فرد مطلق کے کل روا منفرد ہوتے ہیں۔ نمبر 2 فرد نسبی وہ ہے جس کی سند میں صحابی سے روایت کرنے والا نہیں بلکہ بعد کے کوئی راوی منفرد ہو۔ یاد رہے کہ اگرچہ مطلق اور فرد نسبی دونوں غریب کی قسمیں ہیں، لیکن فرد مطلق کو اور فرد نسبی کو غریب کہا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 150۔ سوال: مندرجہ ذیل پر نوٹ لکھیے۔ نمبر 1 اخبار احاد اور نمبر 2 خبر واحد۔ نمبر 1 خبر جواب: اخبار احاد مندرجہ ذیل کو اخبار احاد کہا جاتا ہے۔ نمبر 1 خبر عزیز، 2 خبر غریب اور نمبر 3 خبر مشہور۔ ان میں سے ہر ایک کو خبر غیر متواتر بھی کہا جا سکتا ہے۔ بعض محدثین کا قول ہے کہ خبر غیر متواتر یا خبر واحد غیر مفید ہے کیونکہ اس سے یقین علم حاصل نہیں ہوتا۔ ان کے نزدیک اخبار احاد علم نظری پر مشتمل ہوتی ہے، لیکن حافظ ابن حجر کے نزدیک اخبار احاد
بانضمام قرائن مفید علم ضروری نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ خاصہ صرف متواتر ہی کا ہے۔ خبر واحد لغوی اعتبار سے خبر واحد وہ ہے جسے ایک ہی شخص روایت کرے، مگر اصطلاحاً خبر واحد وہ ہے جس میں متواتر کی کل شرائط موجود نہ ہوں۔ یاد رہے کہ خبر واحد مقبول بھی ہو سکتی ہے اور مردود بھی، اس لیے اس کا واجب العمل ہونا راویوں کے حالات پر موقوف ہے۔ خبر واحد مختلف بالقرائن وہ خبر واحد جو قرائن سے گھری ہوئی ہو معطف بالقرائن کہتے ہیں۔ اس کی مندرجہ الاقسام ہے۔ نمبر 1، وہ غیر متواتر حدیث جو بخاری اور مسلم میں وارد ہو اور اس میں مقبولیت اور اولیت کے درجہ ذیل قرائن پائے جاتے ہوں۔ نمبر 1، فن حدیث میں شیخین کی جلالت شان کا وسیع پیمانے پر مسلم ہونا، مثلا بخاری و مسلم کا علم حدیث میں دوسروں کی نسبت زیادہ جلیل الشان ہونا۔ ب، صحیح و سقیم کو امتیاز کرنے میں ان کا سبقت لے جانا، یعنی امام بخاری و مسلم کا حدیث صحیح کی تمیز میں دوسرے محدثین پر مقدم ہونا۔ جیم، ان کو صحا کے علماء میں اعلیٰ مرتبہ کی قبولیت کا شرف حاصل ہونا۔ نمبر 2، حدیث سے متخف القرائن کی دوسری قسم وہ مشہور حدیث ہے جس کے طریقہ ہائے اسناد کئی ہوں، ایک دوسرے سے الگ تھلگ ہوں اور راویوں کے ضعف اور دیگر علل سے پاک ہوں۔ نمبر 3، حدیث سے مسلسل بالآئمہ، یعنی اس کے راوی سب کے سب حافظہ و ضابطۂ آئمہ فن ہو اور ان کے ساتھ دوسرے راوی بھی اس کی روایت میں شریک ہوں تاکہ وہ غریب نہ ہو جائے۔ صفحہ نمبر 151۔ سوال، خبر مقبول سے کیا مراد ہے؟ اس کی مختلف اقسام بیان کریں۔ جواب، خبر مقبول وہ حدیث ہے جو درایت و روایت کے اصولوں پر پوری اترتی ہو اور اس پر عمل کیا جا سکے۔ بالفاظ دیگر، خبر مقبول خبر واحد کی قسم ہے جس کی مزید 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ۔ نمبر 3، حسن لذاتہ، اور نمبر 4، حسن لغیرہ۔ نمبر 1، صحیح لغیرہ وہ حدیث ہے جس کے تمام راوی عادل و کامل ضبط ہو، اس کی سند متصل ہو اور شاذ ہونے سے محفوظ ہو، یعنی اس پہ کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ علم اصول حدیث میں عادل سے مراد وہ شخص ہے جس میں ایسی راسخ قوت موجود ہو جو تقوی و مربت پر مجبور کرتی ہو۔ صفحہ نمبر 151 ہی جاری ہے۔ اور وہ متقی ہو، یعنی شرک و فسق و بدعت و وغیرہ اعمال بد سے اجتناب کرنے والا ہو۔ اس میں ضبط ہو، یعنی وہ جس چیز کو سنے اسے ازبر کر لے، یعنی یاد کر لو، جب چاہے اسے حاضر کر کے بیان کر دے۔ سند متصل سے مراد ہے کہ سند میں کوئی سقوط نہ ہو، یعنی ہر راوی نے وہ حدیث اپنے شیخ یعنی استاد سے سنی ہو۔ شاذ سے مراد ہے وہ حدیث جس کا راوی اپنے سے بہتر اور راجح راوی کی مخالفت کرے۔ صحیح لذاتہ کے کئی مراتب ہیں، مثلا جس حدیث میں راویوں کی عدالت و ضبط وغیرہ بہت اعلیٰ درجے کے ہوں وہ دوسری صحیح حدیث سے بلند شمار ہوں گی۔ ایسی حدیث کے لیے ائمہ حدیث نے اصح الاسانید کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حدیث صحیح کی 6 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، جس کی تخریج بخاری و مسلم دونوں نے کی۔ نمبر 2، جس کی تخریج صرف بخاری نے کی ہے۔ نمبر 3، جس کی تخریج صرف مسلم نے کی ہے۔ نمبر 4، جو صرف بخاری کی شرط کے مطابق ہے۔ نمبر 5، جو صحیحین کے مطابق ہے۔ اور نمبر 6، جو مسلم کی شرط کے مطابق ہے۔ حافظ ابن حجر نے اس حدیث کو جو کسی شرط پر نہ ہو لیکن اس کے راوی نام الضبط ہوں 7ویں قسم کی حدیث کہا ہے۔ صحیح لغیرہ حدیث حسن لذاتہ کو صحیح لغیرہ کہا جاتا ہے، بشرطے کہ اس کے اسناد متعدد ہوں، اس لیے کہ تعداد ترک سے ایک ایسی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ حسن لذاتہ میں جو قصور ضبط پیدا ہوتا ہے اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔ صحیح لغیرہ اوصاف میں صحیح لذاتہ سے کم تر درجہ رکھتی ہے۔ حسن لذاتہ وہ حدیث ہے جس کے راوی میں حرف ضبط ناقص ہو اور صحیح لذاتہ کی باقی شرائط اس میں موجود ہوں۔ حدیث حسن لذاتہ حدیث سے صحیح لذاتہ سے درجہ میں کم تر ہے، اور یہ یعنی حسن لذاتہ صحیح حدیث کے مشابہ ہے، یعنی ملتی جلتی ہے۔ صفحہ نمبر 152۔ حسن لغیرہ وہ حدیث ہے
وہ حدیث متوقف ہے، متوقف فی ہے، جس کی مقبولیت پر کوئی کرنیہ قائم ہو۔ چنانچہ حدیث مستور و مدلس جب اس کی کوئی معتبر مطابقت مل جاتی ہے تو وہ قبول کر لی جاتی ہے۔ حسن لغیرہ کے راویوں میں کوئی راوی مستور الحال ہوتا ہے، یعنی اس کی صلاحیت اور عدم صلاحیت کا پتہ نہیں چل سکتا۔ مثلاً وہ کذب کے ساتھ متہم نہ ہو، مغفل اور کثیر الخطا نہ ہو، نیز کوئی اور حدیث اس کی تائید کرتی ہو۔ خبر مقبول کی دوسری قسم، اس تقسیم کے لحاظ سے خبر مقبول کی 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1 محکم، نمبر 2 مختلف الحدیث، نمبر 3 ناسخ و منسوخ، اور نمبر 4 متوقفی۔ نمبر 1 محکم، جس خبر مقبول کے معارض کوئی خبر نہ ہو اسے محکم کہتے ہیں۔ بالفاظ دیگر جس حدیث کے خلاف کوئی اور حدیث نہ ہو وہ محکم ہے۔ نمبر 2 مختلف الحدیث، جب حدیث مقبول کے خلاف اسی درجے کی کوئی اور حدیث موجود ہو اور ان دونوں متعارض خبروں میں بطریق اعتدال تبدیق ممکن ہو تو اسے مختلف الحدیث کا نام دیا جاتا ہے۔ نمبر 3 تاریخ ناسخ و منسوخ، جب 2 صحیح حدیثوں کو جمع کرنا ممکن نہ ہو لیکن دلائل سے ان میں سے ایک کا متاخر ہونا ثابت ہو جائے یا خود حدیث میں اس کی صراحت موجود ہو تو دوسری حدیث کو ناسخ اور پہلی کو منسوخ کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ محدثین کی اصطلاح میں ایک حکم شرعی کو دوسرے حکم شرعی سے رفع کرنا نسخ کہلاتا ہے۔ نمبر 4 متوقف فی، اگر 2 متضاد حدیثوں میں نہ اجتماع ہو سکے، نہ ناسخ و منسوخ کا پتہ چل سکے اور نہ کسی طرح ایک کو دوسری پر ترجیح دی جا سکے تو یہاں توقف کیا جائے گا، اور جب تک کوئی وجہ ترجیح معلوم نہ ہو سکے ان میں کسی پر عمل نہ ہوگا۔ یہ دونوں حدیثیں متوقف فی کہلائیں گی۔ سوال، بالحاظ اسناد خبر کی اقسام بیان کریں۔ جواب، اقسام خبر بالحاظ اسناد خبر کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مرفوع، نمبر 2 موقوف، اور نمبر 3 مقطوع۔ نمبر 1 مرفوع، اگر متن حدیث کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو اور اس کا تلفظ مقتضی ہو کہ بذریعہ اس کے جو منقول ہوگا وہ سریعاً حکماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل یا تقریر ہے تو ایسی حدیث کو مرفوع کہتے ہیں۔ مرفوع کی 4 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 مرفوع حکمی، نمبر 2 مرفوع قولی، نمبر 3 مرفوع فعلی، اور نمبر 4 مرفوع تقریری۔ نمبر 1 مرفوع حکمی۔ مرفوع حکمی کی مثال صحابہ کرام کے وہ اقوال ہیں جو اجتہادی معاملات سے متعلق نہ ہوں اور نہ ہی اسرائیلیات سے متعلق رکھتے ہوں، صفحہ نمبر 153، اور ان کا تعلق بیان لغت یا کسی مشکل یا غریب لفظ کی شرح بھی نہ ہو۔ اسی طرح کسی صحابی کا کوئی ایسا کام کرنا جو غیر اجتہادی ہو اس سے بھی مرفوع حکمی کہا جائے گا۔ علاوہ ازیں صحابہ کا کسی فعل پر دوام و استمرار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منع نہ فرمانا بھی مرفوع حکمی میں شامل ہے۔ صفحہ نمبر 153، مرفوع قولی، اس کی مثال یہ ہے کہ صحابی یوں کہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یوں بیان فرمایا، یعنی سمعت یا حدثنا کے الفاظ استعمال کریں۔ مرفوع فعلی، اس کی مثال یہ ہے کہ صحابی کے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فعل قضا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کام یوں کیا۔ مرفوع تقریری، اس کی مثال یوں ہے کہ صحابی کے فعلتو بحضرت النبی، یعنی میں نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں فلاں کام کیا۔ نمبر 2 موقوف، اگر اسناد صحابی پر جا کر ختم ہو جائیں اور مقتضی ہوں کہ جو شے اس کے بعد منقول ہے وہ قول و فعل یا تقریر صحابی کی ہے تو اسے خبر موقوف یا اثر کہتے ہیں۔ مختصر یہ کہ ایسی حدیث جس میں سلسلہ سند کسی صحابی پر ختم ہوتا ہے موقوف ہے۔ مقطوع، جس تبع تابعی سلسلہ سند کسی تابعی یا تبع تابعی پر ختم ہو جائے اسے مقطوع کہتے ہیں۔ گویا کسی تابعی یا تبع کے قول و فعل یا تقریر کو مقطوع کہتے ہیں۔ مقطوع کو اثر بھی کہتے ہیں۔
سوال بلحاظ اتصال سند خبر کی اقسام بیان کریں۔ جواب، اقسام خبر بلحاظ اتصال سند کے متصل یعنی جڑے جو جسی کا ربط ہو، جڑی ہو، اس کو کہتے ہیں متصل۔ وغیرہ متصل ہونے کے لحاظ سے خبر کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 خبر متصل، نمبر 2 خبر منقطع، نمبر 3 خبر مرسل۔ نمبر 1 خبر متصل، ایسی حدیث جس کے تمام راوی ایک دوسرے سے متصل یعنی ملے ہوئے ہوں اسے خبر متصل کہتے ہیں۔ خبر منقطع یعنی منقطع وہ حدیث جس کے سلسلہ و اسناد میں سے ایک راوی ساقط ہو اسے خبر منقطع کہتے ہیں۔ مرسل وہ حدیث جس میں راویوں کا سقوط آخر سند پر واقع ہو یعنی تابعی کے بعد کسی صحابی کا ذکر نہ ہو اسے حدیث مرسل کہتے ہیں۔ مثلا کوئی تابعی یوں کہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضا یا فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضا یا فعل بحضرت قضا، چونکہ مرسل میں مخدوف راوی نامعلوم الحال ہوتا ہے اس لیے یہ مردود سمجھی جاتی ہے۔ سوال خبر مردود سے کیا مراد ہے، اس کی قسمیں بیان کریں۔ صفحہ نمبر 154۔ جواب، خبر مردود خبر جو حدیث روایت اور درایت کے اصولوں پر ٹھیک نہ اترے اسے خبر مردود کہتے ہیں، اس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ خبر مردود 2 وجوہات کے باعث رد کی جاتی ہے۔ نمبر 1 جس کی اسناد سے ایک یا متعدد راوی ساقط ہوں۔ 2 جس حدیث کے کسی راوی میں بلحاظ دیانت یا ضبط تان کیا گیا ہو۔ خبر مردود کی اقسام، سقوط راوی کے لحاظ سے خبر مردود کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 معلق، نمبر 2 مرسل، نمبر 3 معزل اور نمبر 4 منقطع۔ نمبر 1 معلق یہ غیر مقبول حدیث کی ایک قسم ہے جس خبر کی سند کی ابتدا سے ایک یا زیادہ راوی ساقط ہوں سے معلق کہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 154۔ معلق کی کئی صورتیں ہیں، مثلا نمبر 1 مصنف کل سند کو حذف کر کے یہ کہے۔ نمبر بے صحابی یا صحابی و تابعی کے سوائے مصنف باقی سند کو حذف کر دے۔ جیم مصنف شخص کو جس نے اس کو حدیث بیان کی ہے حذف کر کے جو شخص اس کے اوپر ہے اس کی جانب روایت حدیث کو منسوب کر دے کہ اس نے مجھ سے حدیث بیان کی۔ اوپر والا شخص اگر مصنف کا استاد ہو تو اس میں اختلاف ہے کہ یہ معلق ہے یا نہیں۔ اگر مصنف کا استاد مصنف کا اپنا استاد بھی ہو تو اس کی روایت کو مدلس اور اس فعل کو تدلیس کہتے ہیں، وصورت دیگر یہ حدیث معلق کہلائے گی۔ معلق کا مخذوف راوی مجہول الحال ہوتا ہے۔ اگر کسی سند میں یا اسناد میں راوی نامزد کر دیا گیا ہو تو پھر ایسی حدیث معلق صحیح کہلائے گی۔ مرسل وہ ہے کہ جس خبر کی اخیر سند میں تابعی کے بعد، تابعی وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہوتا ہے، اگر راوی ساقط ہو تو اسے مرسل کہا جائے گا۔ معزل جس حدیث کے 2 یا اس سے زیادہ راوی ساقط ہو گئے ہوں اسے معزل کہتے ہیں۔ اگر اوائل سند سے بتصرف مصنف ایک ہی مقام سے متعدد راوی ساقط ہوں تو اس پر معلق اور معزل دونوں کا اطلاق ہوتا ہے۔ اگر درمیان سند سے متعدد راوی ایک ہی مقام سے بلا تصرف مصنف ساقط ہوں تو اس پر معزل کا اطلاق ہوتا ہے۔ منقطع اگر سقوط 2 راویوں کا ہوا ہو لیکن غیر مسلسل ہو، یا صرف ایک راوی ساقط ہو یا 2 سے زیادہ راوی غیر مسلسل طور پر ساقط ہوئے ہوں تو اس قسم کی حدیث کو منقطع کہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 155۔ سوال حدیث موضوع سے کیا مراد ہے، اس کی شناخت کے اصول بیان کریں۔ جواب، حدیث موضوع ایسی حدیث جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان نہ ہو لیکن وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے منسوب کر دی گئی ہو۔ گویا وہ حدیث جو کسی دوسرے کی وجہ کردہ ہو اور اس میں جھوٹ غالب ہو اسے حدیث موضوع کا نام دیا جاتا ہے۔ شناخت کے اصول، حدیث موضوع کی شناخت کے 5 اصول ہیں۔ نمبر 1 موضوع حدیث وضع کرنے والا خود اعتراف کرے کہ اس نے یہ حدیث وضع کی ہے۔ نمبر 2 نحو کے اعتبار سے، معنوی و مفہوم کے اعتبار سے حدیث میں کوئی خرابی نظر آئے۔ جس حدیث میں ایسی خرابی نظر آئے اس کے موضوع ہونے پر اس لیے حکم لگایا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افصاح العرب تھے، یعنی فصیح و بلیغ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قسم کی غلطی کا سرزد ہونا
ناممکن ہے۔ 3، اگر کوئی حدیث عقل سلیم یا حس و مشاہدہ کے خلاف ہو اور اس میں تعویل بھی نہ ہو سکے تو ایسی حدیث موضوع قرار دی جائے گی۔ 4، ایسی حدیث جس میں بالکل معمولی سی بات مثلاً فعل مستحب کرنے پر بہت زیادہ اجر کا وعدہ کیا گیا ہو اور معمولی سی بات مثلاً فعل مکروہ کے سرزد ہو جانے سے جہنم کی وعید سنائی گئی ہو، اسے موضوع قرار دیا جائے گا۔ دوبارہ سن لیں، ایسی حدیث جس میں بالکل معمولی سی بات مثلاً فعل مستحب یعنی جو پسندیدہ فعل ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرنے پر بہت زیادہ اجر کا وعدہ کیا گیا ہو اور معمولی سی بات مثلاً مکروہ کے سرزد ہو جانے سے جہنم کی وعید سنا دی گئی ہو، یعنی جہنم کی خبر سنا دی گئی ہو، اسے موضوع قرار دیا جائے گا۔ اور نمبر 5، جس شخص کی دروغ گوئی یعنی جھوٹ اور بے دینی ثابت ہو اور وہ محض اپنے خیالات و نظریات کی تائید کرنے کے لیے بے باقانہ حدیث وضع کرتا ہو تو اس کی روایت کردہ حدیث کو موضوع قرار دیا جائے گا۔ سوال مدد ذیل کی تعریف کریں۔ نمبر 1 متروک، نمبر 2 منکر، نمبر 3 معلل، نمبر 4 مقلوب اور نمبر 5 مضطرب۔ نمبر 1 متروک، ایسی حدیث جو دروغ گوئی یعنی جھوٹ میں مشہور ہو اور اسے ترک کر دیا گیا ہو اسے متروک کہتے ہیں۔ علاوہ ازیں جس راوی پر عمدن جھوٹی حدیث جو قواعد معلومہ کے خلاف ہو اگر روایت کرنے کی تہمت ہو اس کی جانب سے جو روایت ہوا اسے متروک کہا جاتا ہے۔ منکر، جس حدیث کے راوی سے بکثرت غلطی صادر ہو اس کی حدیث کو منکر کہتے ہیں۔ علاوہ ازیں جس راوی کی سے بکثرت غفلت و نسیان یعنی بھول جانا سرزد ہو اس کی بیان کردہ حدیث کو بھی منکر کہتے ہیں۔ راوی میں کذب یعنی جھوٹ کے علاوہ قولاً یا فعلاً فسق کا خدشہ یعنی جو موجب کفر نہ ہو موجود ہو تو ایسے راوی کی حدیث کو بھی منکر کہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 156۔ معلل، جس حدیث کا راوی وہم کی بنیاد پر روایت کرے اور یہ وہم کبھی سند میں ہو کبھی متن حدیث میں اور کبھی دونوں میں تو اس قسم کے راوی کی حدیث کو معلل کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ سند میں یہ وہم یہ ہے کہ مرسل یا منقطع حدیث کو موصول کر دے یا ضعیف راوی کو ثقہ میں بدل دے، ثقہ یعنی مستند باعتبار مسلم، اور متن میں وہم یہ ہے کہ ایک حدیث کے متن کو دوسری حدیث کے متن میں شامل کر دے۔ آگے جی مقلوب، اگر کوئی راوی ثقہ راویوں کی مخالفت میں راویوں کے ناموں میں آگے پیچھے کر دے تو اس کی روایت کردہ حدیث کو مقلوب کہتے ہیں۔ مضطرب، اگر راوی دوسرے ثقہ راویوں کے برخلاف سند حدیث میں کبھی راوی کا نام بدل دے لیکن ایسی دو روایتوں میں ترجیح کی کوئی دلیل موجود نہ ہو تو اس کی بیان کردہ حدیث کو مضطرب کہتے ہیں۔ اضطراب سند اور متن دونوں میں واقع ہو سکتا ہے۔ سوال، مدلس سے کیا مراد ہے؟ مدلس سے اور مرسل خفی میں فرق بیان کریں۔ جواب، مدلس جس روایت کی سند میں مخفی سکوت ہوا ہے اسے مدلس کہتے ہیں۔ لغت میں نور و ظلمت کے اختلاط کو مدلس کہتے ہیں۔ مدلس کا راوی چونکہ اس شخص کے نام کو چھوڑتا ہے جس نے اس سے حدیث بیان کی اور جس نے اس سے حدیث بیان نہیں کی اس سے سماع حدیث کا وہم پیدا کر دیتا ہے، اس لیے اسے مدلس کہا جاتا ہے۔ اگر خبر مدلس ان یا قالا وغیرہ الفاظ سے بیان کی گئی ہو کہ جن سے یہ احتمال پیدا ہوتا ہو کہ اس کی مروی عنہ سے ملاقات ہے تو وہ حدیث سے مردود ہوگی۔ اگر سمعت وغیرہ الفاظ سے حدیث بیان کی گئی ہو کہ جن سے صراحتاً یعنی وضاحت سے اس کی ملاقات کا شائبہ ہو تو یہ سراسر جھوٹ ہے، یہ حدیث نامقبول ہوگی۔ مدلس اور مرسل خفی میں فرق۔ تدلیس وہاں ہوتی ہے جہاں راوی کی اس شخص سے ملاقات مشہور و معروف ہو جس کا وہ نام چھپا رہا ہے۔ اگر راوی اس کا محاصر ہو یعنی اس کے زمانے کا ہو اور ملاقات میں معروف نہ ہو تو اس روایت کو مرسل خفی کہتے ہیں۔ مثلا ابی حازم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محاصر ہیں، یعنی کہ ان کے زمانے میں تھے لیکن آپ سے شرف ملاقات نہیں ہو سکا، ان کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت مرسل خفی کہلائے گی۔ یعنی ایسا شخص جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکی ہو اپنی زندگی میں، یعنی ان سے ملاقات نہ کر پایا ہو حالانکہ ان کا یہ زمانہ اس نے پایا ہو، تو اس کی بیان کردہ جو حدیث ہوگی اس کو ہم کہیں گے مرسل خفی۔ تدلیس اور مرسل خفی دار سال خفی کے اس فرق کا ثبوت اس سے ہوتا ہے
کہ سارے محدثین اس امر پر متفق ہیں کہ مخزرمین جنہوں نے زمانہ جاہلیت اور خفی دونوں پائے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف ملاقات نہ ہو سکا، کی حضور سے روایت ارسال نقص ہے نہ کہ تدلیس۔ صفحہ نمبر 157 سوال مدرج ذیل اصطلاحات کا مفہوم واضح کیجیے۔ نمبر 1 بلاغتہ، نمبر 2 روایت، نمبر 3 درایت، نمبر 4 روایت لفظی، نمبر 5 روایت مانوی، نمبر 6 راوی، نمبر 7 مروی، نمبر 8 مروی عنہ، نمبر 9 واسطہ، نمبر 10 ضبط، نمبر 11 عدالت، نمبر 12 ثقاہت، نمبر 13 تعدیل، نمبر 14 تصنیف، نمبر 15 جرح یا طعن، نمبر 16 تانور عدالت اور نمبر 17 مبہم۔ اب ہم دیکھتے ہیں ان کو ترتیب وار جواب۔ نمبر 1 بلاغتہ، جب کوئی تابعی واسطہ کے بغیر ان الفاظ کے ساتھ حضور کی حدیث بیان کرے جیسے بلغنی مشتقی حدیث پہنچی ہے تو ایسی حدیث بلاغتہ کہلاتی ہے۔ بلاغت کی جمع بلاغات ہے۔ روایت، حدیث سے بیان کرنے کو روایت کہتے ہیں۔ علاوہ ازیں یہ لفظ حدیث کے معنوں میں بھی مستعمل ہے، یعنی استعمال ہوتا ہے۔ درایت، درایت کے لفظی معنی ہیں عقل، دانش اور سمجھ۔ کسی حدیث کو منطقی اصولوں، عقل، قرآن یا تاریخ اور دوسری شہادتوں کے ذریعے پر رکھنا کہ وہ ان کے خلاف نہ جاتی ہو، تحقیقی حدیث کا یہ طریقہ درایت کہلاتا ہے۔ روایت لفظی، کسی لفظ کو ہر لفظ بلفظ بیان کرنا روایت باللفظ یا روایت لفظی کہلاتا ہے۔ روایت مانوی، اگر کسی حدیث کے مفہوم کو راوی اپنے لفظوں میں بیان کرے تو اسے روایت بالمانی یا روایت مانوی کہتے ہیں۔ راوی، حدیث بیان کرنے والا راوی کہلاتا ہے۔ مروی، جو حدیث بیان کی جائے اس سے مروی کہتے ہیں۔ مروی کی جماعت مرویات ہے۔ مروی عنہ، جس شخص سے حدیث بیان کی جائے اس سے مروی عنہ کہتے ہیں، عنہ کہلاتا ہے۔ واسطہ، یعنی درمیانی راوی کو واسطہ کہتے ہیں۔ ضبط، کسی حدیث کو صحیح طور پر یاد رکھنے یا اس کا مفہوم صحیح طور پر ادا کرنے کو ضبط کہتے ہیں۔ ضبط ظاہر سے روایت لفظی کا التزام کرنا مراد ہے۔ ضبط باطن روایت مانوی کی ادائیگی کا نام ہے۔ ضبط صدر سے مراد ہے حدیث کو زبانی یاد کر لینا۔ ضبط کتاب سے مراد ہے حدیث کو لکھ لیا گیا ہے۔ ضبط والے راوی کو ضابط کہتے ہیں۔ جس راوی کا حافظہ کامل ہوا اسے تام الضبط کہتے ہیں۔ عدالت، کسی راوی کے اندر نیک و صاف کا پائے جانا اور اس کا برائیوں سے دور رہنا اور نیک اور مستقل صفات کا حامل ہونا عدالت کہلاتا ہے۔ صاحب عدالت راوی کو عادل یا عدول کہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 158 یاد رہے کہ صحابہ کرام کو عادل تسلیم کیا جاتا ہے۔ ثقاہت، عدالت اور ضبط کے مجموعہ کا نام ثقاہت ہے۔ جس راوی میں یہ دونوں صفات یعنی عدل اور ضبط بدرجہ عدم موجود ہوں سے ثقہ کہتے ہیں۔ ثقہ راویوں کی روایت کو قوی تسلیم کیا جاتا ہے۔ تعدیل، کسی راوی کو عادل ٹھہرانا، پوری تحقیق کے بعد عادل ٹھہرائے جانے کا عمل تعدیل کہلاتا ہے۔ تضعیف، کسی حدیث کو تحقیق کے بعد ضعیف قرار دینے کا عمل تضعیف کہلاتا ہے۔ جرح یا طعن، راوی پر ناقدانہ نظر ڈالنا اور اس کی روایت کے قبول کرنے میں اس کے عیب کو خارج سمجھنا جرح و طعن کہلاتا ہے۔ طعن در عدالت، کسی راوی میں بری خصلتوں یعنی بری عادتوں کا پایا جانا، مثلاً کوئی راوی حدیث نبوی میں عمدن جھوٹ ملائے یا جھوٹ بولے تو ایسے راوی پر کذب یعنی جھوٹ کا طعن لگ جاتا ہے۔ خواہ اس نے زندگی بھر میں ایک حدیث کے بارے میں ہی عمدن یعنی جان بوجھ کر جھوٹ بولا ہو اور اگرچہ بعد ازاں اس نے توبہ یعنی بعد میں اس نے توبہ کر لی ہو، مطلب یہ کہ راوی کی عدالت میں کذب پایا جانا طعن در عدالت ہے۔ مبہم، یعنی مجہول الحال راوی کو مبہم کہتے ہیں، جس پر کوئی جو قابل اعتماد یا قابل بھروسہ نہ ہو۔ مبہم سوال، مدرج ذیل کی تعریف کریں۔ نمبر 1 صحابی، نمبر 2 تابعی، نمبر 3 تبع تابعین اور نمبر 4 مخزرم۔ جواب، صحابی کی تعریف میں مدرج ذیل اصحاب شامل ہیں۔ نمبر 1 جس مسلمان شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پائی ہو۔ نمبر 2 جس مسلمان شخص کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہو
یہ ضروری نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خود گفتگو کی ہو یا اس شخص نے جس نے آپ کو دیکھا ہو آپ سے گفتگو کی ہو۔ وہ بچہ بھی صحابی ہو سکتا ہے جس کو کوئی شخص گود میں اٹھا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا ہو۔ نابینا اشخاص کے بارے میں یہ دلیل دی جاتی ہے کہ اگر وہ نابینا ہونے کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ پائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انہیں دیکھا ہے۔ اس بنا پر رسول اللہ کی صحبت سے فیضیاب ہونے والے نابینا حضرات بھی صحابہ کی صف میں شامل ہیں۔ میں آپ کو دوبارہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ نابینا اشخاص کے بارے میں یہ دلیل دی جاتی ہے کہ اگر وہ نابینا ہونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ پائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انہیں دیکھا ہے۔ اس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیضیاب ہونے والے نابینا حضرات بھی صحابہ کی صف میں شامل ہیں۔ مدرجہ ذیل قسم کے لوگ صحابی کہلانے کے حقدار نہیں۔ نمبر 1، وہ شخص جس نے بحالت کفر رسول اللہ کو دیکھا۔ نمبر 2، وہ کتابی شخص جس نے رسول اللہ کو دیکھا۔ کتابی سے مراد ہے یعنی اہل کتاب میں سے یہودی، عیسائی۔ صفحہ نمبر 159 یعنی 159۔ نمبر 3، وہ شخص جو بحالت ایمان آپ سے ملاقاتی ہوا لیکن بعد میں مرتد ہو کر بحالت ارتداد مر گیا۔ مرتد ہونے والا خواہ حضور کی زندگی میں دوبارہ اسلام قبول کر لے یا آپ کی وفات کے بعد، وہ پہلی ملاقات کے باعث صحابی کہلائے گا۔ تابعی وہ ہے جس کو کسی صحابی کی ملاقات کا شرف حاصل ہوا اور وہ بحالت ایمان فوت ہوا ہو۔ بعض کے نزدیک تابعی کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ وہ صحابی کی ملازمے میں مدت تک رہا ہو، اس سے سما حاصل کیا ہو یا بحالت تمیز اس سے ملاقات ہوئی ہو۔ بعض علماء نے اس شخص کو بھی تابعی قرار دیا ہے جس نے بحالت کفر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو لیکن وہ مسلمان آپ کی وفات کے بعد ہوا ہو۔ تبع تابعین، جن حضرات نے بحالت ایمان کسی تابعی کو دیکھا ہو وہ تبع تابعین کہلاتے ہیں۔ مخزرم، جن لوگوں نے زبان جاہلیت و اسلام پایا لیکن ان کی ملاقات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہوئی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، انہیں مخزرمین کہتے ہیں جس کا واحد مخزرم ہے۔ بعض ائمہ نے مخزرمین کو تابعین میں شمار کیا ہے اور بعض نے انہیں صحابہ میں شامل کیا ہے۔ سوال، مدرج ذیل کی وضاحت کیجیے۔ نمبر 1، مدرج الاسناد۔ نمبر 2، مدرج المتن۔ نمبر 3، المزید فی متصل الاسانید۔ نمبر 4، مصحف۔ نمبر 5، محرف۔ نمبر 6، مجہول راوی۔ نمبر 7، مبتدا۔ اور نمبر 8، بدحافظہ راوی۔ جواب، مدرج الاسناد، جس حدیث کا راوی ثقہ راویوں کی مخالفت کرے اس کی کئی صورتیں ہیں، اگرچہ مخالفت سند کے تغیر کے باعث ہو یعنی تبدیلی کے باعث ہو تو اسے مدرج الاسناد کہتے ہیں۔ مدرج الاسناد کی 4 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، کئی لوگ مختلف سندوں سے ایک حدیث روایت کرے اور ان سے روایت کرنے والا ان سب سندوں میں سے صرف ایک سند پر انہیں جمع کر دے اور سندوں کے اختلاف کی وضاحت نہ کرے۔ نمبر 2، حدیث کے متن کا ایک حصہ کسی راوی کے پاس ایک سند سے ہو اور دوسرا حصہ کسی دوسری سند سے، لیکن اس سے روایت کرنے والا پورے متن کو صرف ایک سند کے ساتھ ملا کر روایت کرے۔ نمبر 3، ایک حدیث کو اس کی اصلی سند سے روایت کرے مگر دوسرے متن والی حدیث کا کچھ حصہ بھی اس کے ساتھ لگا دے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک راوی کے پاس 2 مختلف متن 2 مختلف سندوں سے آتے ہیں اور وہ ان دونوں متن کو صرف ایک سند کے ساتھ ملا کر روایت کر دیتا ہے۔ نمبر 4، حدیث بیان کرنے والا اچانک کسی ضرورت کے پیش نظر اپنی طرف سے کوئی بات کہے اور اس سے روایت کرنے والا اس بات کو بھی حدیث ہی کا حصہ سمجھ کر اس کے ساتھ ملا دے۔ صفحہ نمبر 160، مدرج المتن، نفس حدیث میں کیے گئے تغیر کو مدرج المتن کہتے ہیں۔ اس کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، یہ کہ کوئی اجنبی کلام متن کے اول یا بیچ یا آخر میں ملا دیا جائے۔ یہ کہ کوئی اجنبی کلام متن کے متن کہتے ہیں عبارت کو جو لکھا جاتا ہے کہ اول یا بیچ یا آخر میں ملا دیا جائے۔ نمبر 2، یہ کہ صحابی یا تابعی یا تبع تابعی کے کلام موقوف کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث کے ساتھ بلا امتیاز ملا دیا جائے۔ صفحہ نمبر 160 جاری ہے۔ المزید فی متصل الاسانید،
اگر کسی راوی نے اپنے سے زیادہ ثقہ راویوں کی مخالفت کرتے ہوئے سند میں ایک راوی کا نام بڑھا دیا تو اس کی بیان کردہ حدیث کو المزید فی متصل الاسانید کہتے ہیں، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ جہاں زائد یعنی زیادہ کیا ہوا راوی آیا ہو وہاں سماع کی صراحت موجود ہو، ورنہ اگر سند میں ان یا ان ہو درج ہو تو اس زیادتی کو راجح سمجھا جائے گا۔ مصحف، اگر ثقات کی مخالفت کسی ایک حرف یا چند حروف کی تبدیلی میں واقع ہو اور لفظ کے اصل خط کی شکل قائم رہے تو ایسی حدیث کو مصحف اور اس فعل کو تصحیف کہتے ہیں، مثلا تشریح کے نقطے حذف کر کے تشریح کر دینا۔ محرف، وہ حدیث جس کے الفاظ کی شکل تبدیل کر دی جائے اسے محرف کہتے ہیں اور اس فعل کا نام تحریف ہے، مثلا حفظ کے بجائے جعفر لکھ دینا۔ راوی 3 وجوہات کے باعث مجہول قرار پاتا ہے۔ نمبر 1، مجہول راوی، کسی راوی کی بہت سی صفات ہوں، مثلا کنیت، لقب یا کوئی خاص صفت، پیشہ یا نسب وغیرہ، لیکن وہ ان میں سے کسی ایک صفت کے باعث مشہور ہو۔ اگر اس راوی کا ذکر کسی وجہ سے غیر مشہور کے ساتھ کیا جائے تو سبب عدم انتقال ذہن مجہول رہے گا۔ 2، مبہم راوی، یہ کہ راوی کا نام ہی بغرض اختصار ذکر نہ کیا گیا ہو بلکہ اخبرنی فلاں رجل او بعضهم او بن فلاں کہہ کر مبہم کر دیا ہو۔ مبہم راوی کا جب تک نام نہ لیا جائے گا اس کی حدیث قبول نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح اگر راوی کا ابہام بلفظ تعدیل کر دیا گیا، مثلا اخبرنی اسقہ کہا گیا تب بھی بقول اسخا، اس کی حدیث غیر مقبول ہوگی، یعنی قبول نہیں کی جائے گی۔ مجہول العین اور مجہول الحال۔ نمبر 3، یہ کہ راوی قلیل الحدیث ہو، یہ رہ گیا تھا۔ نمبر 3، یہ کہ راوی قلیل الحدیث ہو اور اس سے بہت کم روایات لی گئی ہوں، ایسا راوی بھی مجہول راوی کہلائے گا۔ مجہول العین اور مجہول الحال، اگر راوی کا نام معلوم ہو مگر اس سے روایت کرنے والا صرف ایک شخص ہے تو اسے مجہول العین کہا جاتا ہے۔ اگر اس سے روایت کرنے والے کے علاوہ کوئی دوسرا شخص اس کی توثیق کر دے تو وہ مجہول العین نہ رہے گا اور نہ ہی اس سے روایت کرنے والا مجہول العین رہے گا۔ اگر اس سے روایت کرنے والے 2 یا 2 سے زیادہ ہوں لیکن اس کی توثیق یعنی اس کی مانے نہ، توثیق کرنا ماننا کسی چیز کو، تو اسے مجہول الحال کہیں گے۔ صفحہ نمبر 161۔ مبتدا، اس سے مراد ہے بدعت کا پائے جانا۔ بدعت راوی میں ایک تان ہے یعنی تانا ہے۔ بدعت کی 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1، مستلزم کفر، ایسی بدعت جو کفر کا سبب ہے، یہ جمہور کے نزدیک غیر مقبول ہے۔ نمبر 2، مستلزم فسق، ایسا راوی جس پر فسق یعنی فساد کا فسق کا کرنے کا الزام ہو، اس کی بیان کردہ حدیث بھی نامقبول ہے۔ اس حدیث کو قبول کرنے میں اختلاف ہے۔ بعض کا قول ہے کہ ایسی حدیث کو مطلقاً رد کر دیا جائے گا اور بعض کی رائے ہے کہ اسے قبول کر لینا چاہیے۔ بد حافظہ راوی، جس راوی کا حافظہ درست نہ ہو اس کی روایت پر تان کیا جاتا ہے۔ اس تان کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، لازم وہ ہے جو راوی کے ساتھ ہر حالت میں ہمیشہ قائم رہا ہو، ایسے راوی کو بعض محدثین نے شاذ کہا ہے۔ نمبر 2، طاری وہ ہے کہ جو راوی کے ساتھ ہمیشہ نہ رہا ہو بلکہ بڑھاپے، نابینا پن یا کتابوں کے ضائع ہو جانے کے باعث اس کا حافظہ خراب ہو گیا ہو، ایسے راوی کو مختلط کہا جاتا ہے۔ ایسے راوی کے متعلق محدثین کی رائے ہے کہ جس نے جو حدیث اس سے قبل اختلاط سنی تھی وہ ممتاز اور مقبول ہے، اور ما سوائے اس کے حافظہ کی خرابی واقع ہونے پر جو اس میں توقف کیا جائے گا۔ سوال، اسناد کی اقسام بیان کیجیے۔ جواب، اسناد کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، علو مطلق اور نمبر 2، علو نسبی۔ نمبر 1، علو مطلق، اگر ایک ہی حدیث کی متعدد اسناد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوں مگر ان میں سے ایک اسناد کے رجال بنسبت دوسری اسانید کی تعداد میں کم ہو تو اسے علو مطلق اور مقابل کو نزول مطلق کہتے ہیں۔ علو نسبی، اگر ایک حدیث کی متعدد اسانید موجود ہوں اور اسناد کے رجال بنسبت دوسری اسانید کی تعداد میں کم ہوں تو اسے علو نسبی کہتے ہیں، اور مقابل کو نزول نسبی کا نام دیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ اسناد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے صرف کسی مشہور امام تک پہنچتی ہیں، مثلا شعبہ، مالک، سوری اور شافعی رحمہم اللہ وغیرہ۔
علو نسبی کی اقسام، علو نسبی کی چند امور کو متمزن ہوتی ہیں۔ نمبر 1 موافقت، نمبر 2 بدل، نمبر 3 مساوات اور نمبر 4 مسافیہ۔ نمبر 1 موافقت، ایک حدیث جس سند سے کسی مصنف تک پہنچتی ہے اس کے علاوہ کسی اور سند سے اس مصنف کے اسناد تک اس کا پہنچ جانا موافقت کہلاتا ہے، صفحہ نمبر 162۔ نمبر 2 بدل، بدل یہ ہے کہ کسی مصنف کے شیخ الشیخ تک ایسی اسناد ملا دینا جو مصنف کی اسناد کے مخائر ہوں اور تعداد رجال میں بھی اس سے کم ہو۔ بالفاظ دیگر ایک حدیث جس سند سے کسی مصنف کے استاد تک پہنچتی ہو دوسری سند سے اس کے دوسرے استاد تک پہنچے تو دوسری سند والا استاد پہلے کا بدل کہلائے گا۔ نمبر 3 مساوات، مساوات یہ ہے کہ ایک حدیث ایک ایسی اسناد کے ساتھ جو اسی حدیث کے لیے ہے مساوی ہو، یعنی ہر 2 حدیث میں رجال کی تعداد برابر ہو۔ رجال یعنی جو اس کے راوی ہیں، مرد، رجال کہتے ہیں مرد کو بھی، یعنی جو راوی ہیں اس کے۔ مثلاً امام نسائی نے ایک حدیث 11 واسطوں سے حضور تک روایت کی ہے۔ اب ایک اور محدث وہی حدیث ایک اور سند سے روایت کرتے ہیں جس میں اتنے ہی واسطے پائے جائیں تو وہ محدث امام نسائی سے مساوات حاصل کرے گا۔ مسافیہ، مسافیہ یہ ہے کہ ایک حدیث ایسی اسناد سے جو دوسری سے عالی تھی روایت کی گئی، عالی تھی یعنی بلند مرتبہ، یعنی اس سے اوپر تھی، جو کسی مصنف کے ہی شاگرد کی اسناد کے ساتھ تعداد رجال میں مساوی ہو۔ دونوں کے مساوی ہونے کے علامتی طور پر کہا جائے گا کہ گویا دونوں نے مسافیہ کر لیا۔ سوال، نزول کی اقسام بیان کیجیے یا مندرجہ ذیل کی وضاحت کیجیے۔ نمبر 1 روایت القرآن، نمبر 2 مدی، نمبر 3 روایت الاقابر ان الاصاغر، نمبر 4 لاحق و سابق، نمبر 5 روایت ان ابی ان جدہ، نمبر 6 لاحق و سابق، نمبر 7 ہم نام و ہم صفت اساتذہ، اور نمبر 8 مسلسل۔ جواب، نزول اور اس کی اقسام۔ علو اسناد کے مقابلہ میں نزول کی اقسام بھی ہیں، جیسے کہ علو کے مقابلہ میں نزول اور سند عالی کے مقابلے میں نازل، یعنی وہ سند جس میں سند عالی کی نسبت راویوں کی تعداد زیادہ ہو۔ نزول کی اقسام کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ روایت القرآن، 2 راوی جب عمر میں اور اساتذہ سے حدیث اخذ کرنے میں شریک ہوں پھر ان میں سے ایک دوسرے سے روایت کرے تو اسے روایت القرآن کہتے ہیں، روایت الاقران کہتے ہیں۔ اقران جمع ہے قرین بمانی قریب کی، چونکہ اس صورت میں راوی اپنے قرین یعنی ہم مرتبہ ساتھی سے روایت کرتا ہے، اس لیے اسے روایت الاقران کہتے ہیں۔ مدی، جب 2 راوی ایک دوسرے سے روایت کریں تو ہر ایک کی روایت کو مدبہ کہتے ہیں، ہر دوسرے کی روایت کو مدی کہتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ اس کتاب میں مس پرنٹنگ بہت ہے، یعنی الفاظ بہت زیادہ بجے ہوئے ہیں یا ان کے جو تلفظ ہیں وہ غلط لکھے ہوئے ہیں یا ٹوٹلی غلط لکھے ہوئے ہیں، اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ جو لفظ غلط ہو جائے اور آگے وہ اس کی تصحیح ہو تو میں دوبارہ آپ کو اس کو پڑھ دیتا ہوں، تو آپ بھی ذہن میں یہ رکھا کریں، اس کی تصحیح کر لیا کریں۔ جب 2 راوی ایک دوسرے سے روایت کریں تو ہر ایک کی روایت کو، اب یہ لفظ ہے مدی اور یہاں لکھا ہوا ہے مدبہ، تو مدی آپ اسے کہیں گے، مدی کہتے ہیں، بشرط یہ کہ دونوں عمر اور تعلیم میں برابر ہوں۔ حافظ ابن حجر کا قول ہے کہ شاگرد استاد یعنی شیخ کا ہمسر نہیں ہوتا، یعنی برابر نہیں ہوتا، اس لیے وہ مدی نہیں کہلائے گا۔ روایتاً الاقابر عن الاصاغر، اس سے مراد ہے کہ بڑے کا چھوٹے سے روایت کرنا۔ اگر کوئی راوی اپنے سے اپنے عمر اخذ حدیث اور مقدار میں کم مرتبہ راوی سے روایت کرے تو اسے روایتاً الاقابر عن الاصاغر کہا جاتا ہے۔ مثلاً استاد کا اپنے شاگرد سے روایت کرنا، صفحہ نمبر 163۔ روایہ ان ابی ان جدہ، بعض اسناد میں راوی ان ابی ان جدہ سے بھی روایت کرتا ہے، مثلاً عمرو بن شہیب ان ابی ان جدہ، اس میں بعض دفعہ راوی اپنے باپ سے اور اس کا باپ اپنے باپ سے روایت کرتا ہے، بعض دفعہ راوی اپنے باپ سے اور باپ اپنے دادا سے روایت کرتا ہے، بعض دفعہ راوی اپنے بیٹے سے بھی روایت کرتا ہے۔ لاحق و سابق، اگر 2 راوی ایک شیخ سے روایت کرنے میں شریک ہوں اور ایک دوسرے سے پہلے مر گیا ہو تو پہلے مرنے والے کی روایت کو سابق اور مقابل کی روایت کو لاحق کا نام دیا جاتا ہے۔ بعض دفعہ ایک استاد کے 2 شاگردوں کی موت کے درمیان زیادہ سے زیادہ 150 برس کا فاصلہ ہوتا ہے، پہلے وفات پانے والا سابق اور دوسرا
لاحق ہوتا ہے۔ ہم نام و ہم صفت اساتذہ، اگر ایک راوی دو شخصوں کی روایت کرتا ہو سے روایت کرتا ہو اور دونوں کے باپ اور دادا ہم نام ہو اور دونوں کی نسبت بھی ایک ہی ہو اور دوسری کسی صفت میں بھی دونوں میں تب امتیاز نہ ہوتا ہو تو دونوں میں سے ایک کی تعین یہ اختصاص سے کی جائے گی، یعنی راوی کو جس کے ساتھ ملازمت یا ہم وطنی وغیرہ کی خصوصیات حاصل ہوں گی وہی مراد لیا جائے گا، اور اگر خصوصیت بھی مساوی یا نامعلوم ہو تو پھر قرینہ وزن غالب سے کام لیا جائے گا۔ مسلسل، اگر ایک اسناد کے تمام رواں نے ایک ہی لفظ سے حدیث روایت کی یا سب کے سب ایک ہی قول پر متفق ہو گئے یا کسی فعل پر متفق ہو گئے تو اس اسناد کو مسلسل کہا جائے گا۔ مثلا سب نے روایت کرتے ہوئے سمیت و فلانا یا حدثنا فلانا وغیرہ کے الفاظ استعمال کیے ہوں، یا ہر راوی نے روایت کرتے وقت قسم کھائی ہو، یا ہر راوی نے روایت کرتے وقت کوئی خاص فعل یعنی کام کیا ہو۔ سوال صفحہ نمبر 163 جاری ہے، الفاظ ادائی حدیث پر روشنی ڈالی ہے، یا محدثین حدیث بیان کرنے کے لیے کون کون سے الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ جواب، الفاظ ادائی حدیث، مختلف احادیث مختلف الفاظ سے شروع کی گئی ہیں، احادیث جن مختلف الفاظ سے شروع ہوتی ہیں ان الفاظ ادائی حدیث کہتے ہیں یا ادا کے سیغے۔ الفاظ ادائی حدیث تجزیل ہیں، سمیت و حدثنی، نمبر 2 اخبرنی، قرات علیہ، نمبر 3 قری علیہ انا اسمہ، 4 انبانی، 5 نولنی، 6 شفہینی بالاجازہ، 7 کتب علیہ بلا اجازہ، 8 ان قال روی سمیت حدثنی۔ جس حدیث کے شروع میں یہ الفاظ آتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ استاد نے اکیلے شاگرد کو یہ حدیث سنائی تھی۔ صفحہ نمبر 164، اخبرنی، یہ لفظ اس راوی کے لیے موضوع ہے جس نے تنہا شیخ کے سامنے پڑھا ہو۔ بعض محدثین اخبرنی کے بجائے اخبرنا یا قرانا علیہ یا قرات علیہ کے الفاظ بھی لاتے ہیں، اور انا اور ان اسمع بھی کہتے ہیں۔ یہ الفاظ ان راویوں کے لیے موضوع ہیں کہ شیخ کے سامنے ایک نے پڑھا ہو اور باقی نے سنا ہو۔ انسانی، بعض کے نزدیک انبیائنی اور اخبرنی ایک ہی مرتبہ میں ہیں، لیکن متاخرین کے نزدیک انبائی ان کی طرح اجازت کے لیے بھی آتا ہے۔ ان، اب آگے ان، جو راوی شیخ کا معاصر ہوا یعنی اسی زمانے میں ہوا اور لفظ ان کے ساتھ یعنی عین نون شیخ سے روایت کرے تو اس سے مراد سما ہوتا ہے، بشرطیہ کہ مدلس نہ ہو۔ اگر غیر معاصر ان کا لفظ بولتے تو روایت مرسل یا منقطع کہلاتی ہے۔ شافعانی، شافت سے مراد ہے زبانی اجازت دینا۔ جس حدیث کے شروع میں یہ لفظ ہو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ محدث نے اپنے شیخ سے زبانی طور پر اجازت پائی ہے۔ ناولنی، مناولت سے مراد ہے استاد کا اپنے شاگرد کو اپنی کتاب دینا اور ساتھ ہی روایت کی اجازت بھی دینا۔ آگے ہے کوتبہ علیہ، جس حدیث کے شروع میں یہ الفاظوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ محدث نے اس کی تحریری اجازت دی ہے۔ آگے بالاجازہ، یعنی اجازت سے مراد کسی روایت کا زبانی یا تحریری طور پر اذن یعنی اجازت حاصل کرنا ہے۔ مشافہت زبانی اجازت ہوتی ہے، مقاطبت تحریری اجازت ہوتی ہے۔ مشافہت زبانی اجازت ہوتی ہے اور مقاطبت تحریری اجازت ہوتی ہے۔ قال اس نے کہا، یہ لفظ عام ہے اور روایات حدیث میں بکثرت استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی تخصیص نہیں۔ سوال مدرج ذیل پر نوٹ لکھیے۔ نمبر 1 متفق کو متفرق، نمبر 2 مؤتلف اور مختلف، اور نمبر 3 متشابہ۔ جواب، متفق کو مفترق، اگر متعدد راوی اور ان کے باپ دادا کا نام کنیت اور نسبت ایک ہی اور ان کے مسمی جدا گانا نہ ہوں تو اسے متفق کو مفترق کہتے ہیں۔ اگر مختلف ناموں کا رسم الخط ایک جیسا ہو، صرف نقطوں یا حروف کی شکل کا فرق ہو تو اس قسم کو مؤتلف و مختلف کہتے ہیں۔ متشابہ، اگر راویوں کے نام خط و تلفظ میں ایک جیسے ہوں مگر ان کے آبا کا نام یعنی باپ دادا کا نام تلفظ کے لحاظ سے مختلف اور بلحاظ خط متفق ہو تو انہیں متشابہ کہتے ہیں۔ مثلا محمد بن عقیل اور محمد بن عقیل میں پہلے عقیل کے حرف پر زبر ہے اور دوسرے کے عین پر پیش۔ شرعی
اور سری میں نقطوں کا فرق ہے۔ بعض راویوں یا ان کے آبا کے ناموں کے حروف مساوی ہوتے ہیں اور بعض میں اختلاف لفظی یا اتفاق خطی ہوتا ہے۔ ایسے نام بھی متشابہ میں شمار کیے جاتے ہیں، مثلاً معرف بن واصل اور مطرف بن واصل میں اختلاف لفظی ہے، اختلاف خطی یہ عین اور توئے میں ہے۔ یاد رہے کہ مدرجہ بالا امور کا جاننا حدیث فہمی کے لیے ضروری ہے۔ صفحہ نمبر 165۔ سوال: تصنیف احادیث کے معروف طریقے بیان کریں۔ جواب: تصنیف احادیث کے 4 معروف طریقے ہیں۔ بطریق مسانید، یعنی صحابہ کے نام مرتب لکھ کر ہر ایک نام کے بعد اس کی مستند حدیثیں درج کی جاتی ہیں۔ پھر صحابہ میں ترتیب بلحاظ تقدم میں اسلام قائم کی جاتی ہے۔ جو اسلام لانے میں مقدم ہوا، یعنی پہلے جس نے اسلام قبول کیا، اسے پہلے لکھ کیا جاتا ہے۔ حروف تہجی کے لحاظ سے بھی روایات درج کی جا سکتی ہیں۔ بطریق ابواب فقہ، ہر ایک باب کو کسی عنوان کے سے معنون یعنی کر کے اس کے تحت میں 2 وہ حدیثیں نقل کی جاتی ہیں جن کو حکم باب سے اثباتاً یا نفیاً تعلق ہو۔ بطریق علیل، یعنی ہر ایک متن کے ساتھ اس کی تمام اسانید یعنی سندیں بیان کی جائیں۔ پھر روا میں بلحاظ جو روایت کرنے والے ان میں بلحاظ رفع ارسال و وقف وغیرہ جو اختلاف ہو درج کیا جائے۔ بہتر یہ ہے کہ متن میں ترتیب بلحاظ ابواب ہو۔ بطریق اطراف، ہر ایک حدیث کا ایک حصہ جو بقیہ پر دال ہو ذکر کیا جائے۔ پھر اس حدیث کی تمام اسناد یا مخصوص کتب میں اس کی جو اسناد ہوں بیان کی جائیں۔ سوال: کتب حدیث کی اقسام لکھیے۔ جواب: جز اور مفرد، وہ مجموعہ حدیث جس میں صرف ایک ہی شخص کی مرویات یعنی روایتیں جمع ہوں اسے مفرد کہتے ہیں۔ مسند، جس مجموعہ حدیث کو الگ الگ صحابہ کی مرویات کے لحاظ سے مدون کیا جائے۔ منجم، جس کتاب میں حدیث کو شیوخ حدیث کو منظر کا ترتیب دیا گیا ہو۔ سنن، وہ کتاب جس میں صرف احکام سے متعلق احادیث جمع کی گئی ہوں، ان کی ترتیب فقہی ابواب کے لحاظ سے ہوتی ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ۔ تو سنن وہ کتاب ہے جس میں صرف احکام سے متعلق احادیث جمع کی گئی ہوں، ان کی ترتیب فقہی ابواب کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ جامع، یعنی جس کتاب میں ہر نوع یعنی ہر قسم کی حدیث جمع کر دی گئی ہوں، مثلاً جامع بخاری، جامع ترمذی۔ مستدرک، یعنی جس کتاب میں کسی اور کتاب کی شرطوں کی موافقت میں احادیث جمع کی گئی اس کو کہتے ہیں مستدرک۔ مستخرج، ایسی کتاب احادیث جس میں کسی اور مجموعہ حدیث کی مرویات یعنی روایات کو علیحدہ اسناد کے ساتھ پہلے مؤلف کے واسطہ کے بغیر روایت کر دیا جائے۔